برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، مجالس عشرہ محرم جو ہر سال منعقد ہوتی ہیں، ان کا ایک سب سے بڑا عظیم پیغام یہ ہوتا ہے، ان مجالس کا، ان محافل کا سب سے عظیم پیغام، ایک بہت بڑا میسیج سننے والوں کو یہ دیا جاتا ہے کہ حسین اعظم کو یاد کرو، رونے دھونے کے لیے نہیں بلکہ حق بولنے کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ ان کا کردار اس انداز سے قوم مسلم کو بتایا جائے کہ سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے باوجود بھی، قرآن کی آیات کے اعتبار سے بھی اور ہمارے آج معاشرے میں دیکھنے کے اعتبار سے بھی ہمارے درمیان وہ زندہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ تو آپ نے سنا ہے۔ تو اس پیغام کے تحت ہمیں بولنا وہی چاہیے کہ جس سے حوصلے جوان ہوں، مومنین کے حوصلے بڑھیں، کمزوری کی طرف نہ جائیں۔ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا، اور آج کی ہماری تقریر ان تمام مجاہدین اسلام کے نام جنہوں نے اپنے تن من دھن سب کی بازی لگائی صرف رضائے رب ذوالجلال کے لیے، اپنے خالق حقیقی کے قرب پانے کے لیے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انہی کے متعلق اقبال نے کیا خوب کہا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ وہ اللہ کے شعر ہیں جن کو لومڑی پن نہیں آتا، وہ 10 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے، 1000 کے مجمع میں بھی وہی بولیں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے، من المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ کون ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گزاری اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے گزارا۔ عزیزان گرامی، ایک بہت لمبی فہرست ہے، میں ان تمام مجاہدین کو سبقاً نہیں بتا پاؤں گا، اجمالاً ضرور عرض کروں گا۔ سب سے پہلے مجاہدین کے کردار میں جو سب سے سر فہرست نام آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ جہاد زندگانی میں روح اگر کسی نے پھونکا ہے تو وہ میرے رسول پاک نے۔ صحابہ کے دلوں کے اندر قوت ایمانی پیدا کی ہے اور انہیں جوش و ولولہ اور جذبہ عطا کیا ہے، تو رسول پاک کی نظروں کا اثر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے یہ وہ صحابہ، بظاہر اسباب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، مال و دولت کی شدت سے کمی تھی، بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں تک نہیں رہ گئی ہیں، ایک کھجور ہے، اسی کھجور پر 10 لوگ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات بھی آئے ہیں۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو مجاہدین کی سب سے اعلیٰ فہرست میں ہم شامل کریں، شمار کیے جائیں، تو
تو بالکل یہ کوئی بھی بعید از قیاس نہیں ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے ہر ادا کو آج قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بنائے اور اپنی زندگی کا نمونہ حمل بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جو تربیت ہوئی ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ آئے ہیں، جن کے پاس مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ تنگ دستیاں ہیں، لیکن جب وہ جنگ میں اڑ جاتے تھے، اللہ اکبر، انہی کے متعلق کہا، یہی وہ صحابہ تھے جن کے متعلق اقبال یوں کہتا ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ یہ وہ جماعت تھی جن کا یہ نعرہ تھا، تجھ سے سرکش ہوا کر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ان کا خوف نہیں تھا، مختصر سے ضرور تھے، طاقت اور اسباب میں کم تو ضرور تھے، لیکن ایمان کا جو ولولہ ان کے اندر تھا، دنیا کی کسی قوم کے اندر وہ نہیں پایا گیا، کسی قوم کے اندر نہیں پایا گیا۔ سلام ان مجاہدین کی تربتوں پر، قیامت تک مولا ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیمیا اثر نظروں نے انہیں جس پائے کا بنایا تھا، سچ کہا شاعر نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیمیا اثر نگاہ تھی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بہت ساری خصوصیات کا حامل بنایا۔ وہ لوگ جو مدینے میں یا مکے میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے، 120 سال تک کے ان کی جنگیں ہوتی تھی، بڑے ان کے اندر برائیاں پائی گئی ہیں، عرب کے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں آپ تاریخ، لیکن وہ انقلاب کیسا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے درمیان پیش کیا، اور اس جماعت کو ایسا تیار کیا کہ ان کا مثل اور ان کا مثیل آج تک کوئی نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان میں جو مجاہدین صحابہ ہیں، ان میں سے مختصر چند صحابہ کی سیرت لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آج یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پھولوں کی سیج پر سج کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم باپ سے مسلمان ہیں، ماں سے مسلمان ہیں، اور اب تو لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آسان کام تو ہے میرے عزیزو۔ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن مجاہدین نے اپنے مجاہدانہ کارنامے نمایاں انجام دیے، ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے۔ آج جو تم سکون کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر پاتے ہو، یا پھر تمہارے گھروں میں آج دین اسلام کی جو بہاریں ہیں، ان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی قطار ہے، قربانیوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی زندگیوں کو دیکھے مشقتوں کا سامنا، مصیبتوں کا سامنا جو کرنا پڑا، یہ کربلا کے بیانات میں ہونا ضرور چاہیے، جہاں ہم حسین اعظم کے مجاہدانہ کردار کو بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی رسول پاک کے دیگر جانثار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، صحابہ کرام اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے طلبکار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے۔ کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے، باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی،
चिट्ठी डाली जाए, जिसका नाम निकले वो जाए हुजूर के साथ। अजीज़ान गिरामी, कुरान अंदाजी की गई। एक बार जब चिट्ठी डाली गई तो उस जवान का नाम आया, दूसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया, तीसरी बार डाली गई फिर उसका नाम आया। तो फिर जो बूढ़े थे, बाप थे, वो चिल्ला करके कहते हैं ये कुरान अंदाजी सही नहीं हो रही है, चलो हुजूर पाक के पास जाकर के हम कह लेंगे। उन्होंने ये सोचा कि मैं नबी कौनैन को मना लूँगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा आका कल आप जो जा रहे हैं, बेटे और मेरे दरमियान ये तकरार चल रही है। बेटे ने कहा आका हमने घर में कुरान अंदाजी भी की, अब्बा उस कुरान को मानते नहीं हैं, उस कुरान अंदाजी को नहीं तस्लीम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा दे। मेरे आका ने दोनों के जज्बे को देखा, जवान भी जज्बे में कम नहीं है, बूढ़ा भी जज्बे में कम नहीं है। यही है आईने जवां मर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबागी। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बहाना ढूंढ रहा हो कि मैं घर में बैठ जाऊं तू चला जाए, बल्कि वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई हम में से आगे बढ़ करके हुजूर पाक का दिफा कर सके, पहरा दे सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों में देख करके फिर जो बुजुर्ग थे, सहाबी थे, उनसे कहा आप घर पर रहें, घर पर रहने की अगर ज़रूरत है तो आप अपने जवान बेटे को हमारे साथ भेज दें। मेरे आका का ये फैसला आना था, इसके बाद तो फिर किसी को पैर पर मारने की भी जसारत नहीं होती। लेकिन जानते हैं वो मंजर कैसा है जब वो बूढ़े सहाबी धाड़े मार कर रोते हुए घर वापस आए। कहा ऐ काश ये बुढ़ापा ना होता तो मुझे रसूल पाक के साथ जाना मयस्सर होता। ऐ मेरे अजीजों, यहाँ लोग हीले बहाने करते हैं और बहुत सारे बहाने तलाश करते हैं कि कोई उज़्र तो आ जाए, मुझे बाहर निकलना ना पड़े, मुझे हुजूर पाक की बारगाह में दिफा करने के काम में छुट्टी मिल जाए। जैसे लोग कहते हैं नहीं मौलाना अभी ये हालात हैं, मेरी वो नौकरी है, फलां मेरी वो हालात हैं, फलां के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, बोलेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। एक साहब हमसे कहने लगे पार्टी हाई कमान हमें निकाल देगी। अल्लाह अकबर, तुम्हें ये इस बात का खौफ तो है कि पार्टी हाई कमान तुम्हें लीडरशिप से निकाल देगी। अगर तुम रसूल पाक की हिफाजत के लिए बाहर आए, शर्म करो, शर्म से डूब मरो। जिस दिन तुम्हें हाई कमान ताजदार मदीना से निकालने की बात आएगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम जिसको हाई कमान कहते हो सकता है कोई साड़ी धोती वाले हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाई कमान तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वहाँ नजर रखते हैं। वो अगर राजी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी का वसूल हो गया। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतमह नजर रखना है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को। मेरे अजीजों, ये बद्र के मैदान एक दो वाक़यात नहीं है, एक दूसरा वाक़या इसी मैदान का है। दो छोटे बच्चे भी लड़ रहे हैं, 13 साल 14 साल के बच्चे, मुआज़ और मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उम्रों में फ़र्क हो सकता है, मैं एक अंदाज़न तखमीनन बता रहा हूँ, लेकिन थे छोटे। लेकिन छोटों पर मैदान जंग में जाने का हुक्म नहीं था। लौड़ दोनों आपस में गिड़गिड़ाते रहे, हुजूर की बारगाह में आए, कहा क्या कहा हमें साथ ले लें। हुजूर ने फरमाया छोटों के लिए नहीं है, छोटों के लिए नहीं है, तुम घर जाओ। वो बेख्तियार रोने लगे। किसके सामने रो रहे हैं? उसके सामने रो रहे हैं जिसको लकड़ी का रोना भी गवारा नहीं है, जिसको जानवरों का रोना भी देखा नहीं जाता। वो अपनी उम्मत के जानिसार सहाबा की औलाद का रोना कैसे देख सकते? मेरे आका ने फरमाया जाओ ठीक है, लाइन में खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारा शाना उन सहाबा के शाने से मिल गया तो तुम्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। कहाँ शाना मिलता? इस जंग ने क्या मंजर हमारे सामने पेश किया है। ऐ मेरे अजीजों, तारीख तो हम बयान करते हैं, कहानियां नहीं है ये जज्बों का एक समंदर है जो इस्लाम अपनी तारीख में छुपाया हुआ है। यह अपने नौजवानों को मुंतकिल करना जरूरी है। ढूंढ लाओ वो बच्चा जो दौड़ रहा हो मेरे आका की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आया कतार में खड़ा हो गया। वो दोनों बच्चों को मालूम था हमारे कंधे उनके कंधे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी कतार में खड़े हो गए, पंजों के बल खड़े हो गए, यानी एड़ियों को उठा दिया। शाने से शाना नहीं मिला। एक बच्चे ने पत्थर उठा लाया, पत्थर उठाकर लाकर पीछे रख दिया, दोनों उस पत्थर पर छुपके से चढ़ गए और पंजों को उठा दिया। अब देखा शाने से शाना मिला, जाने का बहाना मिला।
اور جنت میں ٹھکانہ ملا۔ اتنا ہی نہیں، حضور پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، میرے آقا ان کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی جن کا جذبہ اتنا جوان ہو انہیں بدر کے میدان میں موقع تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن تاریخ آج تک گواہ ہے، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ، تاریخ میں یہ رقم ہے، اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہوگا ان بچوں نے تو سیدھے کفر کو مارا ہے، اوروں نے اگر جہل کو مارا ہوگا ان بچوں نے تو سیدھے ابو جہل کو مارا ہے۔ یہی دو بچے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے۔ یہ مجاہدین کا کردار ہے، جہاں میں کہتا ہوں اب آپ کے سامنے یہ دو بچوں کو میں رکھ دیا تو آپ کسوٹی پرکھ کر کے بتاؤ اے مسلمانوں کسے میدان میں اترنا چاہیے، باڈی بلڈر کو، پیسے والے کو، سیٹ والے کو، طاقت والے کو؟ نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نہ باڈی کا ہونا شرط ہے، نہ عمر کا ہونا شرط ہے، نہ مال کا، نہ سیاست کا، بلکہ صرف جذبہ سچا ہونا شرط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر بچے بھی میدان میں آئیں تو بڑوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی، تاریخ میں موجود ہے۔ اور ان دو جوان شہزادوں نے، جوان بھی ہم کیا کہیں، ان فوان شباب، ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی، لیکن کیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا وہ مدینے کے رہنے والے تھے، مکہ کبھی نہیں گئے، مدینے میں رہنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں، بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے۔ وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے، کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے، وہ سردار قریش ہے، وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے، بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش میں تھی، حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے، دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو، اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا، میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح جھپٹ پڑے اس پر۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس، کتنی قوت ہے ان کے پاس۔ یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر، آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اللہ کا جو شیر ہے، ارے شیر ہوتا ہے، بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے، بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے، شیر ہے، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا، ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا، واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟ کافروں نے ان کو مارا، ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا، کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا، کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر۔ ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔
آج رات شادی ہوئی ہے, دلہن سہاگ رات میں ہے, لیکن باہر اعلان ہوا, اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا, اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے, حضور کی عزت پر کافروں نے, دشمنوں نے حملہ کیا, مجھے جانا ہوگا. بیوی نے رخصت کیا, خوشی خوشی رخصت کیا, ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں, آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر ولیمہ بھی نہیں ہوا. نہیں, دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا. وہ حنزلہ بھی آئے میدان احد میں, اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا, واپس نہیں آ سکے, واپس نہیں آ سکے. کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں, باتیں کرنا بہت آسان ہے, لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے, عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے, خوف نکل جائے. تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو, میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا, کون ان کو دیکھے گا, میں اگر کہیں چلا گیا, مجھے اگر بند کر دیا, ظالموں نے مار دیا, یہ سوچ خالی تمہاری ہے. ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی, ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے؟ اے نوجوانوں, ان کی بھی خاندان تھے, ان کی بھی جائیدادیں تھیں, ان کے بھی مال پراپرٹی تھے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے, کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ, ان صحابہ کی پراپرٹیاں, جائیداد, مال, دولت, اولاد, باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی, کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی. فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے, آڑ بن گئی. مائیں آڑ بنتی ہیں, باپ آڑ بن جاتا ہے. اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے, حق بولنے کی بات کرتا ہے, تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں ہاتھ باندھ دیتے ہیں. حالات خراب ہیں, تو کہاں جا رہا ہے, مولانا بولتے رہتے ہیں, ان کا کیا ہوتا ہے, تو مر جائے گا. یہی سب تو باتیں آتی ہیں. یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے, جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی, مت جاؤ ان کی باتوں پر, یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں, میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے, وہ خود تو سیف رہیں گے, تم اندر چلے جاؤ گے, مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تم اس طرح تربیت کر لینا, لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا, تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا, نہیں کھڑا ہوگا. چیلنج کرتا ہوں, لکھ کر کے رکھ لینا. تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے, اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا, تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا. یاد رکھنا, جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے, وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے. وہ اپنے بھائیوں, بہنوں, ماں, بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے. خیر, سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے. عمار بن یاسر, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے. اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے, جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی, حضور کے زمانے میں بھی, حضور کے بعد بھی. یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے, آج بھی دنیا کانپتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں, کبھی نہ اٹھائیں, ان کا مطالعہ نہ کیا جائے, ان کی سیرت نہ پڑھی جائے, اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے, اثر ضرور آتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے, یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی, 125 جنگوں میں شرکت کی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی, ایک میں بھی شکست نہیں کھائی. یہ آپ کو خاصہ تھا, آپ کی اسپیشلٹی. آج اور ایک میں بتا دوں آپ کو, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا, سارے صحابہ میں خالد بن ولید کو
125 जंगों में शरीक हुए और सारी 125 में फतह याबी मिली, एक में भी शिकस्त नहीं। दूसरी खुसूसियत आपकी ये है, दूसरी खुसूसियत, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जिन इलाकों को फतह किए 125 जंगों में, जिन इलाकों को फतह किए, आज तक वो इलाके कभी काफिरों के हाथ में नहीं गए। सिर्फ उनकी खुसूसियत है। बाज इलाके ऐसे हैं जिनको मुजाहिदीन ने फतह किया, 100 साल 200 साल के बाद फिर दूसरों ने उन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे कुछ हालात हुए हैं और कुछ मकामात ऐसे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर तुर्की में कई मरतबा ऐसे हालात आए, मिस्र में ऐसे हालात आए, और अफ्रीका में कभी कई मरतबा ऐसे हालात आए कि जहां मुजाहिदीन इस्लाम ने उनको फतह करके इस्लाम में दाखिल तो किया, हालात ज़माना के बाद जैसे बगदाद में हुआ, फिर दूसरों का कब्जा हुआ, फिर इस्लाम आया, ऐसा चलता रहा। लेकिन सैयदना खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में जिन इलाकों को फतह किया, अल्लाह ने वो इनाम आपको रखा है। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी वो इलाका कभी काफिरों के हाथ में नहीं गया, कभी नहीं गए। यह आपकी खुसूसियत है सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब एक बात ये भी मैं बता दूं, वो लड़ते थे शहादत के जज्बे में, हमेशा शहादत के शौक में लड़ते थे। शहादत कभी नहीं मिली, आप शहीद नहीं हुए। एक बात ये भी, सबसे ज्यादा जंगें लड़ने वाले, सबसे ज्यादा फतह करने वाले, सबसे ज्यादा सिपह सालारी करने वाले शहीद नहीं हुए, शहीद नहीं हुए। हजरत खालिद फरमाते हैं, मेरे जिस्म में, पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर ना लगा हो, जहां नेज़े ना लगे हों। तीर आए हैं, नेज़े लगे हैं, चाकू लगी है, पूरे जिस्म की बात हजरत खालिद फरमाते हैं, एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं है कि जिसमें तीर ना लगा हो। पूरे हिस्से में तीर लगे हुए हैं, पूरे बदन में। हजरत खालिद फरमाते हैं, हर तीर के बाद मेरी तमन्ना होती कि मैं जामे शहादत नोश करूं, लेकिन नहीं। जब आपकी आखिरी उम्र हुई और आप बिस्तर पर आराम फरमाते, मौत के आसार नजर आए, बिस्तर पर मौत आ रही है, आप अपने घर में इंतकाल किए, किसी जंग में नहीं। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था, दुनिया को मैसेज दे दो, दुनिया को सुना दो, जो लोग डरते हैं जिहाद से, अगर जिहाद में ही मौत आनी होती तो खालिद बिन वलीद सबसे पहले चला जाता। 125 जंगें लड़ने वाला, हर इलाके में मौत को ढूंढता रहा, लेकिन मौत नहीं आई, मौत कभी नहीं आई। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जंगों में मौत नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे नबी की जुबान से जो निकला था, क्या उनके लिए ये लफ्ज निकला था कि ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार है, सैफुल्लाह है। अगर ये किसी जंग में शहीद हो जाते, किसी काफिर के मारने से खत्म हो जाते, तो दुनिया बाद में ये कहती कि अल्लाह की तलवार टूट गई, अल्लाह की तलवार को किसी ने तोड़ दिया। इसीलिए मेरे मौला ने उस अल्लाह की तलवार को सही सलामत रखा, और आज तक वो तलवार अपनी कब्र में सही सलामत ही है, सही सलामत ही है। ये इस बात का भी इशारा है कि रसूलुल्लाह ने जिसे अल्लाह की तलवार कहा, वो टूटी नहीं है, वो कभी भी फिर से वापस उम्मत में बेदार हो सकती है, हो सकती है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, निकल के सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, निकल के सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। वो शेर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी उम्मत में होशियार होगा। ये लेकिन शर्त ये है कि इन मुजाहिदीन को सुना जाए और सुनाया जाए। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं मुख्तसर चल रहा हूँ, बाकी जवानों की जिम्मेदारी है कि वो फिर अपने मुताले को वसी करें और उनको सर्च करें और पढ़ें, किताबों में इनको निकालें। इन सहाबा को, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़ीर इस्लाम, सफ़ीर इस्लाम किसको कहते हैं? एम्बेसडर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। हज़रत जाफर तैयार
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफीर इस्लाम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से खत लेकर के जाते थे। कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? चौक में, मोहल्ले में खड़े होकर दर्स देने के लिए नहीं, वो सहाबा लेकर सीधे बादशाहों के तख्त के सामने खड़े होते। बड़े बड़े जो बादशाह थे, ये सहाबा कहाँ कहाँ गए? मिस्र के बादशाह के पास गए, रोम के बादशाह के पास, ईरान के बादशाह के पास, ये सब खतूत लेकर बहरीन के बादशाह के पास। जितने उस वक्त बादशाह थे, ये सहाबा या तो अकेले होते या दो लोग होते, सीधे सिर्फ दो लोग होते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर, खत लेकर के जाते और बादशाह के पास खोल करके पढ़ते। क्या कहते उसमें? ऐसा नहीं कि आपके इकबाल बुलंद हो, आपकी सल्तनत बड़ी है, आपकी रियाया ऐसे हैं, नहीं, बल्कि सीधे कहते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से सफ़ीर बन कर के आया हूँ। ऐ बादशाह, मैं तुझे दावत देता हूँ कि तू इस्लाम कबूल कर ले और अस्लिम तस्लिम, ये कहते थे। हुजूर के अक्सर खतों में ये लिखा जाता था, अस्लिम तस्लिम, इस्लाम लाओ अमन पा जाओगे। ये किससे कह रहे होते? वो अपने कैदियों से नहीं, मुल्क के बादशाह से। बादशाह गौर से सुनता भी था, बादशाह गौर से सुनता भी था। इन दो सहाबा का रौब कैसा था, जो तख्त के सामने खड़े होकर के बुलंद बाला ऐलानन कहते। कई मौके ऐसे आए जिन बादशाहों के सामने झुककर जाने की आदत रही है, रिवाज रहा है, वहाँ वजीरों ने कहा कि नहीं, यहाँ सजदा करके जाना है। ये सहाबा अड़ गए, कहा कि हम सजदा तो सिर्फ अपने खालिक को करते, हम तो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा नहीं करते, इस बादशाह को क्या करेंगे? वो जा करके पैगाम देते बादशाह को कि ये लोग कह रहे हैं कि सजदा करके नहीं आएंगे, झुक कर नहीं आएंगे। बादशाह कहता जैसे आए वैसे ही आने दो। क्या पैगाम लाए हैं? क्योंकि अरब में जो बात फैली थी, हर एक को तजस्सुस था, एक्साइटेड था कि क्या मैसेज आया होगा पता नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज खत लिखते और पता नहीं उनकी जुबानों में बला का असर भी होता। शाह मुक़ौक़िस को के दरबार में, मिस्र के दरबार में, बादशाहों के दरबार में, ये दो सहाबा हैं जो कासिद बन करके गए। और कई बादशाह हैं उसी वक्त इस्लाम कबूल भी की, इस्लाम कबूल की। बादशाह की बात कर रहा हूँ, नजाशी के दरबार में, नजाशी इथोपिया का बादशाह, शाह हबशा, जिसको हबशा कहते हैं, वो आज के ज़माने में उसको इथोपिया कहते हैं। हज़रत जाफर तैयार खड़े हुए, जबकि उनके मुखालिफत में अबू सुफियान मक्का से आए हुए थे, काफिरों की तरफ से, इनके बारे में बोलने के लिए कि इनको पनाह मत दो। नजाशी ने खड़ा किया, कहा क्या तुम पैगाम लेकर क्या हो, सुनाओ जरा। हज़रत जाफर तैयार ताहा की आयतें पढ़ने लगे। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। वो अरब लोग थे और नजाशी अरबी जानता था। जब उसने कुरान की आयतें सुनी तो कहा और कुछ पढ़ो। इतना पढ़ाया कि वो अपने कुर्सी पर ही झूमने लगा। उसके बाद वो ईसाई बादशाह था, सारे लोगों के दरमियान खड़ा होकर अपनी कुर्सी से नीचे उतर आया और कहा, उसके तारीखी अल्फाज हैं कि जिसका पैगाम लेकर के तुम यहाँ आए हो, सच बताऊं मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल हैं। उनका ही ये कलाम हो सकता है, किसी रसूल का ही ये कलाम होगा, वो अल्लाह के रसूल हैं। और नजाशी ने जो तारीखी जुमला कहा अल्लाह की कसम, अगर वो यहाँ होते मैं उनके कदमों को धोकर पानी खुद पी लिया करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये किरदार किसका था? उन बादशाहों के तख्त तक जाकर के भी इस्लाम की दावत देना, ये वो सहाबा थे जिनका मुजाहिदाना किरदार तो देखें। यहाँ लोग अभी डर के मारे छुपाते हैं, कहते हैं नहीं हालात अच्छे नहीं, ना बोलें, इन तमाम लोगों को बुरा लगता है। किसको बुरा लगता है? सारे लोग अपने अपने दीन की बात कर सकते हैं इस दुनिया में, तो हम क्यों अपने दीन की बात नहीं कर सकते? जो दीन अल्लाह को पसंद है, जो दीन अल्लाह का मुख्तार है, उस दीन के बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते? हर एक को आज इख्तियार है। आप नहीं देख रहे आज जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, कोई एक मुसलमान तबलीग करे और दूसरों को इस्लाम की अच्छाइयाँ बताए और वो इस्लाम में आए तो ये आतंकवादी है। बाहर से इसको फंडिंग आती थी और ये धर्म परिवर्तन करवाता था, और ये खुद पंडित आग की हवन करवा करके कुछ गरीब मुसलमानों को आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड के नाम पर धर्म परिवर्तन करें।
تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ دگلی باتیں آج ہمیں یہاں دیکھنے کو جو مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں، تم اپنی اگر ذمہ داری چھوڑو گے تو یہ دوسرے کتے اس ذمہ داری کی طرف آنے لگ جائیں گے. تم اپنی ذمہ داری کیا چھوڑے ہو؟ جس کو میں کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے. آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی، جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمانہ بتاتے تھے، وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا. بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے اخلاق سے بھی ہے. ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے اعمال سے بھی بیان کر سکتا. صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو، اور جنگلوں میں گئے. بربر ایک قوم کا نام ہے، جانتے ہوں گے. جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا. بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے. بربر ایک قوم کا نام ہے، جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی، تشدد کرنے والی قوم تھی. وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے. جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم، بربر قوم، جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا. نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں. کسی کا قتل کرنا، کسی کو پھاڑ دینا، پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی ان کے. اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے. اسلام لے کر کے گئے اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی. صحابہ گئے. کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے. وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں، ان کی زبان تک نہیں آتی تھی. اشاروں سے انہیں سمجھایا، اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں. جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے. وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا، کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے، کبھی اشاروں سے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا. جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں، اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے. آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں پر جو اسلام لائی ہے وہ قوم 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی افریقہ کے بہت سارے علاقوں میں وہ اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں. میں آپ کو صحابہ کا ایک کردار بتاؤں. بربر قوم کے پاس گئے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرب کے رہنے والے، آج کے عیاش عربوں کو دیکھ کر کے قیاس مت کرنا کہ صحابہ عرب تھے تو ایسے رہے ہوں گے. نہیں، یہ عیاش عرب ہیں، یہ یہودیوں کی اولاد بن گئے ہیں بہت سارے، اس میں بہت سارے، اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں. ان کے ہاں آج جو رنگینیاں ہیں، جو عیاشیاں ہیں، وہ تو یورپ میں بھی نہیں ہیں. ان پر قیاس مت کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سلف صالحین، تبع تابعین جو عرب تھے، ان کی عربیت بہت الگ تھی. اس کے باوجود وہ عرب میں جس انداز سے رہتے تھے وہ سب چیزیں ترک کر کے، جانتے ہو آج اگر میں آپ کو کہوں اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی چائنا ذرا جا کے آؤ، آپ ہنس پڑیں گے. کیا کریں گے؟ چین 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 کریں گے ہم وہاں جا کے. ہم کو نہ زبان آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتی، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو، 1400 سال پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص چائنا آئے، چین کی سرزمین پر آئے تبلیغ اسلام کی خاطر. کون سی زبان لے کر کے آئے ہوں گے؟
कैसे उनके दरमियान फैलाए होंगे। जानते हैं उस सहाबी की तबलीग इस्लाम से चाइना में उसी वक्त इस्लाम फैला भी था। चाइना की जुबान मुख्तलिफ, बिल्कुल उनका रंग अलग, उनके तहजीब अलग, उनके अखलाक अलग। इतना ही नहीं, वही अरब के सहाबा हैं, वही अरब के सहाबा हैं जो वहाँ से मदीने तैयबा से निकले तो हमारे इस दयारे गरीब हिंदुस्तान में भी तशरीफ़ लाए। दयारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में भी तशरीफ़ लाए। और आपको मैं बताऊं, साहिल समंदर के पास सहाबा की आमद बहुत हुई है। केरला के जो समंदर हैं उसके साहिल पर सहाबा उतरे हैं, मुंबई के जो साहिल हैं उस पर सहाबा उतरे हैं, सिंध के इलाके में ताबईन उतरे हैं। ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो तिजारत भी किए। और यहाँ जब आए सैयदना मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी तारीख़ में ये मिलता है कि उनके सिर्फ एक किरदार को देख करके वहाँ के राजे ने, वहाँ का जो बड़ा पैसे वाला था, वो मरऊब हो गया। नारियल टूट के नीचे गिरा था, उनको शिद्दत की प्यास लगी थी। आपने कहा मुझे पानी चाहिए इशारे से, तो करीब खड़ा हुआ आदमी कहा ये नारियल उठाओ पी लो, केरला में नारियल बहुत होते हैं। मालिक बिन दीनार ने कहा नहीं, पहले ये बताओ तो ये किसका दरख्त है, मालिक कौन है, पहले मैं उसकी इजाज़त तो ले लूँ। कहा यहाँ ये सब चलता नहीं है, जो रास्ते पर पड़े उठा लिया जाता है। कहा वो तुम उठाते होंगे, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, हम किसी की भी चीज़ को बगैर इजाज़त के छूते तक नहीं है। ये बात उसने राजे से जाकर कहा तो उस राजा ने उनकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उन्हें पानी भी पेश किया गया और पूछा गया ये जो आप ईमान ले आए हो, ये जो इल्म की दौलत या अखलाक की कहाँ से ले आए हो। उस मालिक बिन दीनार ने सीधे इशारा किया मदीने के सूरज की तरफ कि ये किरणें वहाँ से चली हैं। उस राजा ने उसी वक्त सफ़र का इरादा भी किया और सफ़र के लिए चल भी पड़ा। बाज़ तारीख़ी रिवायात में ये मिलता है कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर मुशर्रफ इस्लाम भी हुआ। ये सहाबा थे, वो हिंदुस्तान तक आए, हमारे इलाके तक आए, चाइना गए, अफ्रीका गए। और मेरे अजीज़ों, इस्लाम के तबलीग और इंतशार में जो इनका किरदार है, सदियाँ गुज़र जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें गुज़र जाएंगी, मैं बयान नहीं कर सकूँगा। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की वो जमातों में से जवान जवान लोग उठे हुए, जवान लोग उठे हुए। इसी सिंध का इलाका, हिंद और सिंध दो थे, हिंद और सिंध। अभी सिंध जो है अक्सर हिस्सा पाकिस्तान में है, पहले ये दो हिंद और सिंध मशहूर थे। सिंध के इलाके में राजा दाहिर सिंह, जो कश्मीर के आगे एक राजा की हुकूमत थी। अब ये लोग उसको अभी बुरा समझेंगे कि हमारे राजे की बुराई कर रहा है, जब गुंडा होगा तो गुंडा ही कहेंगे। हाँ, कुछ औरतों को उसने गिरफ्तार किया था, उसके गुंडों ने कुछ औरतों को गिरफ्तार किया जो मुसलमान थी, वो हज के सफ़र पर जा रही थी। ये 90 हिजरी का वाक़या है। और वो पुकारती रह गई, लेकिन गुंडों ने उन्हें गिरफ्तार किया, पकड़ लिया। अब उन औरतों ने कहा सिर्फ इतनी आवाज़ से कि कोई है जो हमारी आवाज़ अरब तक पहुंचाए। उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर था। कुछ तिजारत करने वाले जो अरब से आए हुए थे, उन्होंने आवाज़ सुनी, वापस जा करके गवर्नर के पास ये बात बता रहे थे कि हम सिंध के इलाके से आए। वहाँ के एक राजा ने चंद औरतों को, उसके गुंडों ने चंद औरतों को गिरफ्तार किया, वो पुकार रही थी कोई है। गवर्नर के सामने ये ताजिर अपना वाक़या बयान कर रहे थे, वहीं सामने से एक जवान शहजादा गुजर रहा था, सिर्फ 18 साल की उम्र थी, मोहम्मद बिन कासिम। खड़ा हो गया, वाक़या सुना, अरब में रहने वाला शहजादा मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 18 साल की उम्र है, वहीं रुक गया। और गवर्नर चूंकि उसका चचा लगता था, उसने कहा चचा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और वहीं से पुकारा जोर से, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन तेरा भाई हाजिर होगा, जो सिंध से तूने आवाज़ उठाई मैं हाजिर होता हूँ। 10,000 का लश्कर लेकर सबसे पहले हिंदुस्तान में आने वाला मोहम्मद बिन कासिम है। सिंध के इलाके में आए। मेरे अजीज़ों, लूट मार करने नहीं आए थे, माल लूट कर ले जाने नहीं आए। जैसे कि तुम सब जानते हो अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे, सारा यहाँ का लूट करके ले गए। कभी ये लोग बयान नहीं करते हैं। अंग्रेज़ों के गुलाम
یہ تاریخ نہیں جانتے. 200 سال انگریز لوٹتے رہے, کھاتے رہے, سب انگلینڈ پہنچاتے رہے, اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے, ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے. ارے میاں وہ آئے, یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے, یہیں دفن بھی ہوئے. ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو, یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے لوگ, باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی باہر سے کیسے ہوئے, باہر سے کیسے ہوئے. اس وقت جو وہ ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا, پاکستان الگ نہیں تھا, بنگلہ دیش الگ نہیں تھا, نیپال الگ نہیں تھا. افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا. ہند اتنا بڑا تھا, اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے. یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے. بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے, لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. میں گفتگو سے ہٹتا نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے, وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے. آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو. اس نے کہا تم ہوتے کون ہو, کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی, تکبر اور گھمنڈی کی تھی. پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے, پھر دو بدو ہو جاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی, یہ حکومت بھی, اور یہ عورتیں بھی. اس نے منظور کر لیا. اسے معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا. 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی, سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا, پہاڑوں کا سفر, دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا, اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے, جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر, وہ پنڈت خود کہتے ہیں, اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. میرے عزیزو, یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں, یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں. محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی, وہ طارق بن زیاد ہے. وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ, اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے جوہر ہیں, کتنے گوہر ہیں, کتنے چھپے ہوئے لال و موتی ہیں, ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے. محمد بن قاسم کو بھی دیکھا آپ نے. طارق بن زیاد کون ہے؟ طارق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے, ایک سپاہی ہے, اور جوانی ایسی, قوت اور جوش و جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں. یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی, مسیحیوں سے بھری ہوئی, صلیبیوں سے بھری ہوئی, اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے. اس وقت جانے کے لیے عرب اور یورپ کے بیچ میں ایک سمندر تھا, میڈیٹرین سی آج بھی اس کو کہتے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا ہے بحر متوسط ایک سمندر حائل ہے. اس سمندر کا سفر طے کر کے ان مجاہدین کو جانا تھا. طارق بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر سمندر کا سفر طے کرتے ہیں. سب سے پہلے کہاں اترے؟ اسپین میں اترے, جس کو اندلس کہا جاتا ہے. طارق بن زیاد وہاں اترنے کے بعد ساری جگہ کا معائنہ کیا. نئی زمین ہے, نیا علاقہ ہے, نئے لوگ ہیں. عرب کہاں, یورپ کہاں, دونوں کی تہذیب الگ, دونوں کی زبانیں الگ, دونوں کا کلچر الگ. نئی زمین پر آئے. اب ایک بار پھر مڑ کر کے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا. جوان تھے, بھری جوانی تھی سپاہیوں کے اندر, اور کشتیاں بھر بھر کر کے آئے تھے. سب کو بلا کر کے کہا طارق بن زیاد ایک تمہارے درمیان پیغام دینا چاہتا ہے, آج کی شام تک جسے واپس عرب لوٹنا ہے وہ لوٹ جائے, اور جسے رہنا ہے وہ یہی رہ جائے. کوئی ہے جو لوٹنا چاہتا ہے؟ شام تک کا وقت ہے. شام ہو گئی,
ایک بھی سپاہی واپس جانے کی بات نہیں کیا۔ جب کوئی نہیں اٹھا، طارق بن زیاد کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لکڑیوں کی کشتیاں آئی تھی کنارے، سب پر گھی اور تیل ڈال کر کے آگ لگا دیا، لکڑیوں کی تھی، جلنے لگ گئی۔ مجاہدین نے پوچھا یہ ہماری سواریاں ہیں، انہیں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ طارق بن زیاد نے کہا تاکہ کسی کے اندر بھاگنے کی جرات بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو۔ ہم رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں، جہاں جائیں گے یا تو جھنڈا گاڑیں گے یا اپنی قبر میں دفن ہوں گے۔ ہم جہاں جائیں گے یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا پرچم لہرائے گا۔ طارق بن زیاد کا یہ جوش، یہی جوش تھا، یہی ولولہ تھا۔ ان مجاہدین نے پہلا قدم رکھا اور اللہ نے بھی انہیں فتح مبین عطا فرمایا۔ یورپ کی سرزمین سمٹتی چلی آئی ان تابعین اور کچھ صحابہ کے قدموں میں۔ یہ یورپ کی سرزمین ایسے آتی گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس اسپین پر اسلامی حکومت کا راج تھا۔ 750 سال تک اسلامی حکومت کا پرچم بلند ہوا، یہیں سے پورے یورپ میں اسلام پھیلایا گیا۔ آج بھی یورپ کے جن علاقوں میں اسلام پھیلا ہے وہ اسی یورپ کے اس ملک کے ذریعے سے پھیلا۔ طارق بن زیاد کی قبر پر اللہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر پر مولا ابر رحمت نازل کرے کہ جس ایک جوان کے جذبے نے پورے بر اعظم ایک کانٹیننٹل کو اسلام کے دامن میں داخل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے گوہر، کتنے لال و موتی چھپے ہوئے ہیں۔ ہم تاریخ میں آگے بڑھ کر کے آتے ہیں تو پھر ایک مجاہد کا نام آتا ہے جسے صلاح الدین کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ایک وہ مجاہد ہے، سپاہی تھا اور نور الدین زنگی کی تربیت میں رہنے والا، کشاں چلتا تھا۔ بسا اوقات ایسا تھا کہ خاندان الگ تھا، بڑے لوگوں کا، پیسے والوں کا خاندان تھا، لیکن اللہ جس کا دل بدل لے اور جس کو کام پر لگائے تو پھر دنیا کے تماشوں سے اس کا جی اٹھ جاتا ہے۔ وہ نکلا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں پر پابندی لگائی تھی، قتل عام کیا تھا، فلسطین کو خون سے نہلا دیا تھا۔ اس وقت یہ خبریں پھیلتی تھی۔ بغداد میں کسی اور کی خلافت تھی، مصر میں کسی اور کی تھی، شام میں، یمن میں، عراق میں الگ الگ خلفاء موجود تھے، لیکن بس یہی کہ سو رہے تھے یا اپنے حرم خانوں میں عورتوں کو رکھے ہوئے۔ بہت سارے الگ الگ اسلامی خلفاء میں بھی بعض عیاشیاں آئیں۔ اس زمانے میں یہ اٹھتا ہے ایک سپاہی جس کی راتوں کی نیند بے قرار ہے اور اس کا چین و سکون ختم ہو چکا ہے۔ صرف ایک ہی سوچ کہ قبلہ اول اگر آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جہاں سے میرے آقا کی معراج ہوئی، جہاں میرے آقا نے ہزاروں انبیاء کی امامت کی، وہ اگر آج ہمارے درمیان نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی عزت باقی نہیں ہے۔ یہ سوچ لے کر کے نکلا اور اس کے بعد مصر جب تشریف لائے، یہاں پر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو سپہ سالار بنایا گیا، مصر کا گورنر بنایا گیا۔ مصر کی گورنری آنے کے بعد سب سے پہلے قسم اٹھاتا ہے یہی صلاح الدین، کہتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس وقت تک چین سے اپنے گھر میں نہیں آؤں گا جب تک بیت المقدس میں اپنا مصلی نہیں بچھاؤں گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک بڑھئی کو دیکھا جو ممبر بنا رہا تھا اور پوچھا بہت خوبصورت ہے، میں خرید لوں؟ کہا لے لو۔ کہا اسی دن یہ نیت کر لیا کہ اس ممبر کو میں بیت المقدس میں ضرور لگاؤں گا، اور وہی ایک حوصلہ ہے، ایک عزم ہے، اور اس کے بعد نکلے۔ کتنی جنگیں ہوئی، کتنے مقابلے ہوئے، اللہ اکبر، کتنی راتیں یہ جنگلوں میں کاٹتے رہے، کتنے ان کے ساتھ ہیلے بہانے کیے گئے، اپنوں نے غداریاں کی، منافقین نے دھوکہ دیا، تقریباً زندگی پر 12 مرتبہ خونی حملے کیے گئے، سر پر وار کیے گئے، کندھے پر وار کیا گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ جس کی حفاظت فرمائے۔ صلاح الدین ایوبی سے جو کام لینا تھا وہ کام لے کر رہا، رب تعالیٰ کی یہ منشا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں حیرت کی بات میں اگر آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صلاح الدین کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، سب سے بڑا لشکر ہے، 12,000 کا لشکر تھا۔ عیسائی کھار کھائے ہوئے تھے، ہر جنگ میں ہارتے تھے، شکست کھاتے تھے،
تو کیا کیا؟ صلیبیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کی، اتنی فوجیں جمع کی کہ 4 لاکھ کو پہنچ گئی، اور وہ 4 لاکھ کی فوج جب مقابلے کے لیے نکل کر کے آئی، ملک شام کا علاقہ تھا، صلاح الدین سے کہا گیا اب یہ معرکہ خون ریز ہے، کیسے 4 لاکھ آ رہے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ 12,000۔ سب کو جمع کیا میدان میں، پوچھا صلاح الدین ایوبی نے کہ سنا ہے صلیبیوں نے، عیسائیوں نے 4 لاکھ کا مجمع جمع کر لیا ہے، یہ خونی جنگ ہو سکتی ہے، ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، چاروں جگہ سے اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر ہم مٹھی بھر ہوتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، ہم یہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر میدان میں رہیں؟ فوجیوں نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایرے غیرے کے سپاہی نہیں، ہم صلاح الدین کے سپاہی ہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، آئی نے جواں مردہ حق گوئی وہ بے باکی۔ اقبال نے سچ کہا تھا، اللہ کے شیر کبھی لومڑی بننا پسند نہیں کرتے، میدان جنگ میں اڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہی، تاریخ نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کی 12,000 کا یہ لشکر میدان میں اترا، 4 لاکھ کی فوج کو انہوں نے 3 دن کے اندر اپنی سیاسی بصیرت سے ایسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا کہ تقریباً 8 ٹکڑوں میں الگ الگ انہیں بانٹ دیا، الگ الگ طریقے سے، اور مقابلے کے بعد تاریخ نے آج، یہ میری اپنی لکھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عیسائیوں کے جو بڑے مورخ ہیں، تاریخ داں ہیں، انگلینڈ کے جو بڑے تاریخ داں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 4 لاکھ کی ہماری فوج کو صلاح الدین نے دھول چٹا دیا، دھول چٹا دیا، سب شکست کھا کر کے چل پڑے۔ عزیزان گرامی، اسی صلاح الدین نے پھر بڑھتے بڑھتے بیت المقدس کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور اللہ تعالیٰ نے فتح یابی عطا فرمائی۔ جس دن بیت المقدس فتح ہوا، ظہر کی اذان خود صلاح الدین ایوبی نے دی ہے اور نماز بھی پڑھائی ہے، اس کے بعد ایک بہترین خطبہ بھی دیا اسی منبر پر کھڑے ہو کر کے۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کرنا کیا چاہیے تھا؟ جنہوں نے مارا تھا مسلمانوں کو انہیں پکڑ لیتے، جنہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا تھا انہیں پکڑ لیتے، جو وہاں عیسائی تھے۔ نہیں، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے دروازوں سے آواز لگائی کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے صلاح الدین اس کے لیے امن کے دروازے کھولتا ہے، اور جو جانا چاہتا ہے جتنا مال یہاں سے لے کر جا سکتا ہے، کسی کی گردن پر تلوار نہیں رکھی جائے گی۔ یہ بھی انگریز تاریخ دان نے لکھا ہے کہ اتنا زیادہ معاف کرنے والا کسی جرنیل کو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اور وہ ملک ناروے، جہاں پر کٹر لوگ رہتے ہیں، ناروے اور ڈنمارک جیسے آج بھی یورپ کی کنٹریز ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، انہوں نے اپنے ملکی قانون کے اعتبار سے صلاح الدین ڈے منانا شروع کیا۔ صلاح الدین ڈے منا رہے ہیں۔ ارے میاں تم کو کیوں صلاح الدین ڈے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا صلاح الدین دیکھا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا مجاہد اعظم تھا۔ عزیزان گرامی، ان مجاہدین میں سے ہر ایک کی تاریخ کے لیے ایک الگ الگ عنوان چاہیے، مختصر میں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں میں ہمارے جذبہ بیدار ہو۔ تم اس بات میں فخر کرو کہ تم جن کے وارثین ہو وہ کوئی بزدل قوم کے ہیرو نہیں تھے۔ الحمدللہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا ایرا غیرہ اور نتھو کھیرا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو آج بھی لوگوں کے سروں پر بجلیاں کون دیں گی، بجلیاں کڑکیں گی، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے جس نے 3 بر اعظم، تقریباً دنیا میں 7 بر اعظم ہے نا، کانٹیننٹل، افریقہ، ایشیا، یورپ، یہ جو 7 بر اعظم ہیں، ان میں 3 بر اعظم کو اپنی طاقت اور اپنے اخلاق، اپنے کردار سے روشن کیا۔ اس ارطغرل غازی کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، سلطان ارطغرل غازی رحمہ اللہ، ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ان کی مثالیں تم نہیں لا سکو گے۔ 3 بر اعظموں پر انہوں نے اسلامی عدل و مساوات کا درس قائم کیا ہے، اور ایسے نہیں ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے سازشیں رچ رہے ہوں، بلکہ میرے عزیزو اللہ نے ان کو 3 بر اعظموں کی حکومتیں دی تھی، اس کے باوجود بھی رات کے وقت تنہائی میں جبہ پہن کر کے کسی روٹی بیچنے والے کی دکان میں کھڑے ہو جاتے اور 2 روٹیاں خرید کر لا کر اپنے گھر میں کھایا کرتے تھے۔
یہ بادشاہان اسلام بھی تھے، مجاہدین اسلام بھی تھے۔ اس فاتح قسطنطنیہ جس کی بشارت میرے آقا نے حدیث پاک میں دی ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا وہ پہلا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، وہ کون تھا؟ وہ سلطان محمد فاتح ہے جو ارطغرل غازی کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ اسی استنبول کو کہتے ہیں جہاں تاریخی ان کی بہت ساری چیزیں موجود تھی، کئی 100 سالوں سے موجود تھی، وہاں سے انہوں نے فتح کیا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا 1 سال پہلے مسجد آیا صوفیہ کا ایک بڑا مسئلہ چلا تھا، بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کہ رجب طیب اردگان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، وہ میوزیم تھی۔ یہ تاریخ چھپا رہے ہیں، کوئی میوزیم نہیں تھی، یہ سلطان محمد فاتح کی فتح کی ہوئی مسجد تھی، انہوں نے خریدا تھا، چرچ تھی، سیدھے صاف کیوں نہیں بولتے؟ میوزیم تھی؟ میوزیم نہیں ہے، چرچ تھی۔ اور جب فتح یابی سلطان محمد فاتح کو ہوئی، سارے لوگوں نے دست بستہ کھڑے ہو کر کے وہ سب سپرد کیا تھا، چابیاں دی تھی، اس کی تحریر موجود ہے، دستاویزات موجود ہے۔ یہ تو ظالم خبیث عیاش مصطفیٰ کمال بادشاہ جو یہودیوں کی اولاد میں سے تھا، یہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جو یہودیوں کی طرف سے نافذ کیا ہوا کمال بادشاہ تھا، اس نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا سن 1935 سے لے کر اب تک۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چاہے تم اپنے طاقت اور نشے میں کسی مسجد کو بدل بھی دو، انشاءاللہ رب تعالی وقت آئے گا پھر کسی نائب صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا۔ ہاں اگر آج ترکی میں کوئی جوان شیر پیدا ہے، اس نے اگر مسجد میں تبدیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس کو انعام ہے، اور ہم بھی انتظار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جن مسجدوں کو تم نے آج ہڑپ لیا ہے اور یہاں غیر قانونی طریقے سے عمارتیں بنا کر کے اپنے بھگوا جھنڈے لہرانے کی کوششیں کرتے ہو، 100 سال گزر جائیں، 200 سال گزر جائیں، ہم نا امید نہیں ہیں، ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدائے اللہ اکبر گونجے گی، اللہ اکبر کی صدا ضرور گونجے گی۔ اس لیے کہ ہم کسی کی ہڑپی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے، کسی کی زور زبردستی لی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے، بلکہ خوشی خوشی اگر کوئی لا کر دے رہا ہے تب بھی رسول پاک نے قیمت دے کر کے مسجد نبوی بنائی ہے۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ بہرحال مجاہدین کا کردار تھا، بات ہماری رخ پلٹ نہ جائے، مجاہدین ابھی ہماری فہرست میں ختم ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے صلاح الدین کو یاد کیا ہے، ہم نے سلطان ارطغرل غازی کو، عثمان غازی کو، عبد الحمید ثانی کو یاد کیا، لیکن میرے عزیزو یہ ناانصافی ہوگی اگر میں ہندوستان کے ان مجاہدین کو یاد نہ کروں جنہوں نے پرچم اسلام لہرایا ہے اور عدل و مساوات قائم کیا ہے۔ اس میں سے ایک جوان شیر شہاب الدین غوری بھی ہے، دوسرا جوان شیر محمود غزنوی بھی ہے، تیسرا جوان شیر اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ یہ تینوں جملے جو میں نے کہا یہ پیٹ میں سیدھے گڑتے ہیں، آنکھوں میں سیدھے چبھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نام جلدی کوئی سننا نہیں چاہتا۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظلم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ تم تاریخ تو ذرا اٹھا کے پڑھو، کہاں سے اب نفرت کے ماحول میں جی رہے ہو۔ ہندوستان کو آج چند پاکھنڈیوں کے حوالے کیوں کر دیا جو زہر کھول رہے ہیں، ہندو مسلم فقط کٹرتا کی باتیں کر کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ ماحول کو اپنانے لگ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقل مند آدمی وہ ہے جسے چاہیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھے، مجاہدین اسلام کو پڑھے، ہندوؤں کو بھی پڑھے، ان کی مقدس کتابوں کو بھی پڑھے، پھر فیصلہ کرے۔ یعنی کوئی نفرت اور تشدد کی بات نہیں ہے۔ یہ آج جس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں، یہاں ہندو خطرے میں ہے، ہندو خطرے میں، کن لوگوں سے خطرے میں ہے؟ کن لوگوں سے خطرے میں؟ 14% لوگوں سے خطرے میں ہے، 14%، 15% لوگوں سے خطرے میں ہے۔ ارے 20 لاکھ 25 لاکھ کی آبادی ہماری بتائی جاتی ہے، 140 کروڑ کی آبادی میں، 140 کروڑ کی آبادی میں 20 لاکھ 25 لاکھ لوگ، باقی 100 کروڑ لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بنایا ہوا خطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بنایا ہوا خطرہ ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس کو تم نے اوپر بٹھایا ہے وہ کپڑے کے سانپ بہت دکھاتا ہے، ہاں پلاسٹک کے سانپ دکھاتا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ پکڑ لو تم، پتہ نہیں چلے گا، کوئی سانپ کاٹنے والا نہیں،
یہ جتنی اپنے منہ سے پھینکتا ہے وہ سب کپڑے کے سانپ ہیں. یا پھر یہ لوگ آج جو ڈرا رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے, میں ان ہندوؤں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں, ان کی باتوں میں آ کر خواہ مخواہ بیوقوف نہ بنو. مسلمان یہاں پر کتنے سو سالوں سے, 700 سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے, تب مندریں سلامت رہی. کچھ ہوا مندروں کو؟ 1000 سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تاریخ جا کر کے پوچھ لو, ان سے ہی سب مندریں موجود ہیں. جب خطرہ نہیں ہوا 700 سال حکومت میں رہنے کے بعد, اب چلو آزادی کے بعد 70 سال اور بھی گزر گئے, اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا. یہ 2014 سے خطرہ بہت بڑھ گیا. کیوں؟ بیوقوف بنا رہے ہیں. ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا. ارے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا؟ جن کا تم نے مال بھی ختم کیا, ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے, ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے. یہ ہماری جماعت جس کا رونا ہم خود رو رہے ہیں, یہاں تو ہمارے صحیح سے آدھار کارڈ نہیں بنے ہوئے ہیں, صحیح سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے. اس قوم کو لے کر اتنی بڑی قوم کو ڈرا رہے ہیں لوگ, اور وہ ڈر بھی رہے ہیں, خوف کھا بھی رہے ہیں. میں یہ صاف کہوں گا, ان لوگوں کو چاہیے کہ بیوقوف نہ بنے. یہ ڈرا کر کے اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں, روٹی سیکنا چاہتے ہیں. اور اگر تم ڈرتے ہو اور خوف کھاتے ہو تو پھر یہ تمہاری مرضی, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان تھے, ہیں اور رہیں گے. اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ, شہاب الدین غوری, محمود غزنوی, یہ ان مجاہدین کے نام ہیں جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عدل کو قائم کیا, اسلام کے نظام کو بھی قائم کیا.